آگے ہے اس کو چاہتے ہیں کلیئر کرا دیں. خواتین کا چونکہ طالبان کے دور میں بھی یہ بڑا مسئلہ ساتھ گھومتے ہیں, ہم انہیں نہیں روکیں گے, یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اب یہ معروف منکر کی اگر آپ بحث چھیڑتے ہیں تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ معروف منکر کیا چیز ہے. معروف اور منکر یہ ہے کہ وہ چیزیں جو مسلمہ طور پر اچھائی سمجھی جاتی ہیں ان کی تلقین کی جائے گی, وہ چیزیں جو مسلمہ طور پر برائی سمجھی جاتی ہیں ان سے روکا جائے گا. پھر اس کی دو صورتیں ہیں, بعض چیزیں تبلیغ و تلقینی کا موضوع بن سکتی ہیں اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو قابل دست اندازی پولیس ہو سکتی ہیں. اب بھی آپ کی پولیس کو بہت سے معاملات میں کارروائی کرنے کا اختیار ہے. وہ شراب پینے والے کو روک سکتی ہے, اگر کسی پارک میں کوئی لڑکا لڑکی بیٹھے ہوئے ان سے بعض اوقات نکاح نامے تک طلب کر لیتی ہے. آپ نے قانون بنایا کہ وہ کھانا کھانے کے معاملے میں برات کے موقع کے اوپر کارروائی کر سکتی ہے. تو اس طرح کے جتنے قوانین آپ بنانا چاہتے ہیں وہ آپ پارلیمنٹ پہ لائیں گے, وہاں ایکٹ بنے گا. جبری بھرتی کا کوئی قانون نہیں بنا سکتی, مجھے روزہ رکھنے پہ مجبور نہیں کر سکتی. میں اس کے لیے اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے چھوٹ حاصل ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں مواخذہ ہوگا. ریاست کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ دو ایجابی احکام ہیں جن کو نافذ کر سکتی ہے, باقی صرف وہ منکرات ہیں جو جرم کے درجے میں پہنچ جاتے ہیں. ان میں اگر کسی نے وراثت کے قانون کی خلاف ورزی کیا تو حق مارا ہے, اسی میں جو میرے ذہن لہٰذا میں اس کو بات سزا آ دی رہی ہے, جائے گی. جناب صاحب سوری آپ کی بات انٹرپٹ کر رہا ہوں, کہ ایک بڑی مشہور روایت ہے, اس میں امر بالمعروف کا حکم نہیں ہے بلکہ نہی عن المنکر کا حکم ہے, کہ جو اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہو وہ ہاتھ سے روک دے. ڈاکٹر صاحب جو سوال رہ گئی ہماری بات کہ تاریخ کے حوالے سے آپ کو سپورٹ کریں گے کہ صحابہ کرام نے اس حکم کو کس طرح امپلیمنٹ کیا, جو آپ کی انٹرپریٹیشن ہے. شراب کی پی ہے اس کو کوڑے لگائے گئے, صرف یہ تلقین لیکن وہ تو منکرات پہ تو وہ کہہ رہے ہیں, منکرات پہ تو یعنی میں سمجھ رہا ہوں کہ بات آپ دونوں ایک ہی کہہ رہے ہیں. جب جرم ہوگا تو سزا دی جائے گی, دنیا کی ہر حکومت دیتی ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, امر تو آتا ہے عربی زبان میں مشورے کے لیے اور حکم کے لیے. ٹھیک, عام حالات میں ہر شخص اپنے دائرہ اختیار میں تو حکم دے گا, مجھے آپ پر تو کوئی اختیار نہیں, میں کہہ سکتا ہوں بھائی آپ نے روزہ کیوں نہیں رکھا, آپ کو روزہ رکھنا چاہیے. اپنے گھر کے اندر میں اپنے بیٹے کو جو ہے وہ زبردستی بھی کہوں گا کہ روزہ رکھو تم. اسی طریقے سے حکومت کا کام جو ہے وہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر, منکر کو روکنا قوت کے ساتھ. لیکن وہ جو روایت ہے اس میں تو صرف نہی عن المنکر کا ذکر, اگر میں غلطی نہیں کر رہا, وہ جو سعید ابن مسیب کی غالباً روایت ہے, وہ تو اس لیے ہے نا کہ اس میں فرمایا گیا کہ اس کے 3 درجے ہیں. اچھا, من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, جو شخص کسی منکر کو دیکھے وہ اپنی طاقت سے قوت سے اس کو روک دے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ, اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ, اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو دل سے برا جانے نفرت رکھے. یہ اہم حالات میں ہے. لیکن جس آیت کا حوالہ دیا ہے غامدی صاحب نے وہ ہے ریاست کا معاملہ. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. یہاں پر اب تنفیذ ہے, بھلائیوں کی تنفیذ کی جائے گی. ہاں اخلاقی چیزیں بلند سے بلند ہوتی ہیں. اب یہ کہ زکوٰۃ تو آپ سے لازم لے لی جائے گی, لیکن یہ کہ اس کے علاوہ آپ کو تلقین ہے ان فی المال لحقا سوی الزکاۃ. یہ بات بہت غلط کہہ رہے ہیں کہ سوائے زکوٰۃ کے کوئی شے ہے ہی نہیں اسلام میں. ضرائب اور ٹیکس, امپورٹ ایکسپورٹ کے ٹیکس جو ہیں خلافت راشدہ میں موجود تھے. زکوٰۃ تو ایک خاص کام کے لیے ہے, سوشل جسٹس کے لیے اور سوشل سیکیورٹی کے لیے, کہ غریب اور امیر کا جو فرق ہے اس کو گیپ کیا جائے. زکوٰۃ اس لیے ہے. باقی تو یہ کہ ایک شہر کے اندر سڑکیں بنانی ہے, سڑکیں چلانی ہیں, اس کے لیے وہاں پراپرٹی ٹیکس لیا جائے گا. یار صاحب یہ ہمارے اصل میں پروگرام کا موضوع نہیں, لیکن پھر بھی مختصراً پلیز. جی میں پوری وضاحت کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ خلافت راشدہ میں مسلمانوں پر زکوٰۃ کے علاوہ ایک پائی کا ٹیکس کبھی عائد نہیں کیا گیا. جتنے باقی ہیں, کتاب الخراج موجود ہے, کتاب الاموال موجود ہے, آپ ایک ایک سطر پڑھ جائیے اس کی. میری زندگی اس کو پڑھنے میں گزری ہے اور سمجھنے میں گزری ہے, ایک بھی ایسا ٹیکس نہیں لگایا گیا. اور میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے کرنے اول میں اور اس کے بعد کس قسم کا محصول جو لگایا گیا تھا, جی محصول مسلمانوں پر وہی 2.5% لگایا گیا, یعنی وہ بھی زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کے علاوہ مسلمانوں کے اوپر ایکسپورٹ, گاؤں ایک شہر میں کوئی باہر سے چیز آ رہی ہے اس کو ضرائب کہتے ہیں, وہ صرف غیر مسلموں سے لیا گیا. یعنی غیر مسلموں سے زکوٰۃ کے علاوہ ٹیکس لیے گئے. آپ کہتے ہیں کہ لیا گیا, آپ نہیں ایگری کر رہے ہیں اسٹار صاحب, ان کی بات پہ آپ نہیں ایگری کر رہے ہیں. تاریخی طور پہ کس ریفرنس سے وہ ہمیں دوسرے ٹیکسز بھی لگ سکتے ہیں. یہاں تک کہ اگر کسی وقت حکومت یہ محسوس کرے, فقہا کا اتفاق ہے کہ جو ہمارے غرباء ہیں ان کی بنیادی ضروریات ہم صرف زکوٰۃ کی رقم سے پوری نہیں کر سکتے, تو زبردستی زکوٰۃ سے زائد بھی وصول کی جا سکتی ہے, غلط نہیں ہوگا. لیکن اس میں جو ہے دور رسالت و خلافت راشدہ ہمارے لیے بڑا آئیڈیل ہے, تو اس کے حوالے سے آپ فرمائیں وہاں کہاں پہ اس میں وہاں یہ کہ ہو رہا تھا معاملہ ٹھیک, زکوٰۃ سے ضروریات پوری ہو رہی تھی, اور چونکہ ساتھ ہی اخلاقی تعلیم یہ دی گئی تھی کہ زکوٰۃ و صدقات مت لو, محنت کرو, کوشش کرو, جد و جہد کرو. یہ لوگوں کا میل کچیل ہے یہ زکوٰۃ و صدقات, لہذا لوگ جو ہیں وہ بالکل آخری حد کے اندر جو ہیں وہ مانگتے تھے, ورنہ نہیں مانگتے تھے.
تو چونکہ زکوٰۃ سے وہ ساری ضروریات پوری ہو رہی تھی تو کوئی اور ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں ہوئی. لیکن مثلاً کاروبار ہے، منڈی چل رہی ہے، سامان آ رہا ہے جا رہا ہے، اس کے اوپر ضرائب ایکسپورٹ امپورٹ یہ تھے خلافت راشدہ میں. جی بہرحال میں یہ عرض کرتا ہوں آپ کا نقطہ نظر یہ کہ نہیں کوئی تھے. ایک بھی نہیں. میں کہتا ہوں کہ کسی جگہ پر، بلکہ حال یہ ہے کہ ہمارے جو قدیم فقہا ہیں وہ اس معاملے میں بحث کرتے ہیں. وہ ڈاکٹر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ کسی ایمرجنسی کی حالت میں یہ اختیار حاصل ہے یا نہیں. اس میں ابن حزم کا موقف ہے جو انہوں نے بیان کیا. اب آئے ہیں اس پر، یعنی اس سے پہلے آپ میں عرض کروں کہ کیٹیگوریکل تھے کسی کہ کوئی ایمرجنسی سلے کی سے حالت میں اس مطالبہ کا نہیں حق حاصل ہے یا نہیں. ایمرجنسی کیا، کسی غریب کا حق دلوانے کے لیے، اور وہ بھی ابن حزم اس کے قائل ہے. باقی لوگ اس معاملے میں بالکل واضح ہے. بلکہ پہلے دور میں تو یہ رہا ہے کہ اگر کوئی ٹیکس عائد کرنے والی حکومت ہے تو وہ غیر اسلامی حکومت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی حدود مقرر کر دی ہیں. یہ ذرائع وشور جن کا ذکر آتا ہے، آپ پڑھ لیجئے کتاب الخراج ساری کی ساری، اس میں امام ابو یوسف نے سب کو جمع کر دیا ہے. کسی مسلمان کے بارے میں کوئی تصور نہیں اس بات کا. اچھا، خیر یہ ایک الگ بحث ہے. میرے نزدیک ظاہر ہے کہ اس طرح کے ٹیکس کا معاملات ذکر میں کر دوں. اختلاف اتفاق ہو سکتا ہے. میں صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کر دوں. آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں یہ مسئلہ پیش آ گیا کہ بعض لوگ مسلمان ہو جاتے تھے اور حکومت کے خزانے کو بھرنے کے لیے بعض عمال ان پر جزیہ عائد کیے رکھتے تھے. اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی زائد ٹیکس لگانے کی اجازت موجود ہے تو پھر تو مسلمانوں پر اس کے بعد لگایا جا سکتا تھا. انہوں نے اس کے بعد اس کو بنا کیا اور یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحصیلدار بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، خدا کے دائی بنا کر بھیجے گئے تھے، اور جزیے کو ختم کرا دیا. کسی مسلمان کے اوپر اس کے بعد یہ سوال نہیں تھا. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ظاہر بات ہے مسلمان پر جزیہ نہیں ہے، مسلمان ہو گیا تو جزیہ ختم. تو حکومت کو ضرورت نہیں ہے. پھر وہ تو کرتی کہ وہ جزیہ ان سے لینا بند کر دیتی، کوئی اور ٹیکس عائد کر دیتی. مسلمانوں سے لے کے اس پہ میرا خیال یہ ہے کہ آپ دونوں حضرات کا نقطہ نظر سامنے آ میں گیا. آپ کے سامنے ان فی المال حقاً سے بس زکوٰۃ کے بارے میں یہ عرض کر دوں کہ اس کا تعلق انفرادی زندگی سے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم زکوٰۃ ادا کرنے دینے کے بعد یہ خیال نہ کرو کہ اللہ کے حقوق ختم ہو گئے ہیں. رشتہ داروں کے، اعزاء کے، اقربا کے انفاق کے معاملے میں حقوق اسی طرح تمہارے اوپر موجود ہے. دیکھیے ایک مثال ایک ہے ریاست کا حق اور ایک ہے فرد کے اوپر. وہ جرم بن جاتا ہے. ایک ہندو غیر مسلم مسلمان ہو جائے تو جزیہ ختم، پھر اس پر زکوٰۃ لاگو ہو جائے گی. ٹھیک. لیکن اس کی زمین جو اس کے پاس چھوڑ دی گئی تھی وہ خراجی رہے گی. وہ چاہے اسلام لے آئے، اس کی زمین جو ہے عشری نہیں ہوگی، ملکیت ہی نہیں ہوگی. وہ حکومت کی جو ہے ملکیت رہے گی، حکومت اس میں سے خراج دے گی.